نجات دہندہ یسوع قادر نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ ثانیہ سرگودا کے بزرگ کو جس پر وحشیانہ طریقے سے چنگیزی لشکر نے حملہ کیا اور آج وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی یقین تھا کہ وہ اسی ٹائم بھی ان کی ڈیتھ ہوگی، وہ آخری سانسوں پہ تھے، لیکن ان کو مصنوعی طریقے سے ان کو رکھا ہوا تھا وہ یعنی وینٹیلیٹر کے اوپر، تاکہ جو ہے دنیا کو بتایا جائے کہ ثانیہ میں جو ہے کوئی شہادت نہیں ہوئی، کسی کی جان نہیں گئی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج صبح ان کو ان کے خاندان کے حوالے ان کی ڈیڈ باڈی کی گئی اور کہا جی 1 بجے تدفین بھی کر دیں۔ مجھے آپ بتائیں، جان سے بھی مارنے کا آپ کو اختیار ہے، الزام بھی لگانے کا اختیار بھی ہے، اور دفنانے کا بھی آپ ہی کو اختیار ہے کہ ہم آپ کی مرضی سے دفنائیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ دانش نامی ایک بچہ تھا جس کا ایک مسلم لڑکی کے ساتھ افیئر تھا، اس کے بھی توہین مذہب کا الزام لگا دیا کہ سمڑیال سیالکوٹ کے تھے، اور اس کو جیل کے اندر اس کو جان سے مار دیا گیا اور الزام لگا دیا گیا کہ اس نے خودکشی کیا، اور اس کے جنازے کو بھی سمڑیال میں دفنانے نہیں دیا گیا، اس کے علاقے میں دفنانے نہیں دیا گیا کہ آپ جس کو ادھر سیالکوٹ میں ہی دفن کر دیں۔ یعنی کہ آپ لوگ الزام لگا کے ہمیں ماریں اور پھر دفنانا بھی آپ ہی کی مرضی کے مطابق ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور میں ان بزرگ کے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کے ورثہ کو کہوں گا کہ اس کی قبر کے اوپر یہ کتبہ لگائیں، شہید، تعصب اور تنگ نظری، اور پھر اس کے آگے بزرگ کا نام لکھیں۔ جو بندے اس کیسوں کے اندر الزام کے تحت مارے جائیں ان کے قبر کے اوپر یہ کتبہ لکھنا چاہیے، شہید، تنگ نظری اور تعصب کے بنا پر جو یہ بندہ شہید ہوا ہے، تاکہ جو دنیا کو پتہ چلے، اور اب جو بھی وہاں قبر پہ ہے اس کو پتہ چلے کہ یہ بندہ تعصب کی وجہ سے مارا گیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، آپ ان لوگوں کو نہ روک سکتے ہیں، نہ اس قانون کو ختم کر سکتے ہیں، اور نہ آپ کرسچنوں کو تحفظ دے سکتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے یہ سلسلہ نہ کبھی رکے گا، نہ یہ آپ نے اس کو ختم، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو ختم کرنا تھا وہ اس کچھ کر نہیں رہے۔ 9 مئی کے واقعے کے اوپر آپ نے ڈھونڈ کے بندوں کو آپ نے نکالا ہے، لیکن ان بندوں کو آپ نہیں نکالے۔ جب یوحنا آباد کے مسیحیوں نے اپنے پیاروں کو لاشیں دیکھی تو وہ جو ہے احتجاج کرنے لگے، ان کے احتجاج کی بنا پر آپ نے کیا کہ وہ جو دہشت گردوں کے سہولت کار تھے جن کو آن دا اسپاٹ پکڑا، آپ نے ان کو بھی بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی، کہا کہ یہ ادھر کے رہائشی ہیں۔ ایک سرگودے سے بندہ آیا تھا، اس کی گاڑی باہر سے ملی، اب بتائیں سرگودے سے یہ کیا لینے آیا تھا؟ اگر اس کی دکان ادھر تھی، یوحنا آباد کے لوگ پہچانتے نہیں، اور اس بندوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، موبائل میں ڈال، لیکن سادہ کپڑوں میں ملبس لوگوں نے کیا کیا، ہجوم کے حوالے کر دیا، جس نے ان کو جلا دیا۔ تو جب احتجاج کیا گیا اور پولیس نے پکڑ کر تصویریں نادرہ سے دیکھ کر اور ویڈیو سے دیکھ کے بندوں کو سیالکوٹ سے جا کے پکڑ کے لائے، اور ان کو تشدد کے اتنا تشدد کیا کہ بعض لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے اور بعض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن آپ نے سرگودا اور جڑاں والے کے جتنے بھی بندے پکڑے، آپ نے ایک بندے کو بھی جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے یہ جبر کیا، جنہوں نے یہ یلغار کی، آپ نے ان کو ایک بندے کو بھی تھپڑ نہیں مارا۔ اس سے آپ بتائیں کہ ان کے حوصلے بلند ہوں گے یا نہیں؟ آپ نے اس وقت انصاف دیا ہوتا تو آج یہ ثانیہ نہ ہوتا۔ آج ہم اس بزرگ کی شہادت کے اوپر افسردہ ہیں، اور ہمارا کبھی ایمان ہے کہ وہ خدا کے ہاں جو ہے اب انصاف کے لیے پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور خدا انصاف کرے گا۔ آج ملک کے جو حالت ہیں ان بے گناہوں کے خون کی وجہ سے ہی ہیں، تو آج بھی حکمران نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے ملک کے اندر ثانیہ ہوں گے، اور ملک جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، ملک جو غربت کی طرف جا رہا ہے، ملک جو اس وقت مصیبت میں ہے، یہ سب جو ہے ان حکمرانوں اور ان لوگوں کی وجہ جو انصاف دے سکتے ہیں اور نہیں دے رہے۔ شکریہ۔